حکومت پاکستان نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو بلوچستان کے معاملات کو نپٹنے کے لیے طاقت کے استعمال کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، کیا بغیر پولیٹیکل نیگوسیشن کے، بغیر سیاسی عمل کو بروئے کار لائے، کیا یہ جو ہماری جی بات ہے کہ اب طاقت کے زور پہ یہ دہشت گردی روک سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی بڑے واسٹ لیول پہ نہیں ہے۔ دوسرا کا جدید لیٹسٹ جو کمیونیکیشن کے سسٹم ہے، کسی بھی نیٹ ورک کو جو ہے نا کے لیے کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں رہا، الا یہ کو اسٹار لنک سے لنک کر کے یا اپنے کوئی نیٹ ورک بنا کے وہ کام کرنا چاہیں، لیکن یہ مسئلے کا دیر پر حل نہیں ہے۔ طاقت کا استعمال دیر پر حل نہیں۔ مثلا ہمیں بلوچستان میں ایک عرصے سے بلوچستان کی اپنی صوبائی حکومت ایگزسٹ کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی موجودگی میں بلوچوں کے اندر پنجاب کے بارے میں نفرت پیدا کرنا کافی مشکل کام ہے۔ اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھائیں، بلوچستان میں، کوئٹہ میں، خزار میں، سبی میں لوکل کونسل کو اسٹیبلش کریں۔ آپ جب تک آپ وہاں پہ لوکل کونسل کو اسٹیبلش نہیں کرتے، گورنمنٹ میں عام آدمی کی پارٹیسپیشن کا احساس جو ہے وہ اجاگر نہیں ہو پاتا۔ بس صوبائی حکومت کا ہر بندے سے تعلق نہیں ہے، لوکل کونسل کا ہر بندے سے تعلق ہے۔ جب بلوچستان میں کوئٹے میں بیٹھا ہوا میئر ہوں گا، جب ہر بندہ اس کا اپروچ رکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہاں پہ ہماری حکومت ہے۔ پنجاب یعنی صوبائی حکومت جو ہے وہ فیل نہیں دیتی۔ ایک تو یہ چیز ہے، اس مسئلے کے دیر پہ حل میں ان کی لوکل کونسل ہے، اور یہ باقی سارے صوبوں میں بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلے کا حل کیا ہے؟ سیاسی۔ میں اس سیاست کی بات نہیں کر رہا جو لوکل سیاست ہے، انٹرنیشنل سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، انڈیا کو آپ دہشت گردی کے ٹھکانے پکڑ کے، نیٹ ورک پکڑ کے شکست نہیں دے سکتے۔ شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسے اسے 15 سال پاکستان کا کاؤنٹر کیے رکھا ہے کہ دہشت گردی کے الزام میں پاکستان کو پھنسائے رکھا ہے کہ حافظ سعید ہمارے والے کر دو، فلانا ہمارے والے کر دو، یہ کر دیں گے۔ دنیا کے ہر فورن کے اوپر پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ ریورس کیوں ہو گیا؟ دیکھیں سارا کچھ ریورس ہو گیا۔ ریورس اس لیے ہوا ہے کہ اس میں پاکستان کا اتنا کمال نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ پاکستان اپنا کمال دکھائے تو یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اس میں کمال کس چیز کا تھا؟ انڈیا نے دہشت گردی کی کینیڈا میں، پکڑی گئی، کینیڈا کی گورنمنٹ خلاف ہو گئی۔ انڈیا نے دہشت گردی کی امریکہ میں، ایک پروفیسر کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں کر سکا، وہ ایکسپوز ہو گیا۔ آسٹریلیا میں بھی ہوئی۔ امریکہ کی گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ جب 3-4 ملکوں میں اس طرح کا کام ہوا ہے تو دنیا کے جتنے بھی کیپٹل ہیں ان میں باقاعدہ یہ احساس آنا شروع ہو گیا کہ ہم تو کہتے رہے کہ پاکستان دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، تو پاکستان کا تو کوئی ایک دہشت گرد کبھی امریکہ میں نہیں پکڑا گیا، کینیڈا میں نہیں پکڑا گیا، آسٹریلیا میں کہیں پہ بھی پاکستان کا دہشت گرد نہیں پکڑا گیا۔ تو یہ تو بیسیکلی دہشت گردی تو انڈیا پھیلا رہا ہے، ابھی پاکستان کو پروپیگنڈا نہیں کیا، لیکن دنیا کے اندر یہ فیلنگ آنی شروع ہو گئی کہ انڈیا جو ہے یہ ٹھیک ملک نہیں ہے، یہ رائٹ پاتھ میں نہیں چل رہا، یہ بہت ساری رانگ ڈوئنگز کر رہا ہے۔ جب یہ پہلگام والا واقعہ ہوا تو پاکستان کو کھل کے اپنا پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا پہلگام پہ۔ اب انڈیا کی دیکھیں نا عوام اور اسرائیل کی عوام، یہ ملتی جلتی عوام ہے۔ اسرائیل میں تو کچھ یہودی ایسے ہیں جو صہیونیت کے خلاف ہیں، لیکن یقین کریں انڈیا میں بی جے پی کا کوئی کارکن جو ایسا نہیں ہے جو انتہا پسندی کے خلاف ہو۔ ایون وہاں کی کانگریس بھی مودی کے ساتھ کھڑی ہوگی پہلگام کے ایشو کے اوپر، کسی نے نہیں کہا کہ یار انصاف کا تقاضا پورا کرو، پہلے کوئی تھوڑی سی تحقیقات تو کرا لو۔ نہیں، ثبوت پہ لانا بھیجے، کوئی تحقیقات تو کرا لو۔ ٹھیک، ثبوت نہیں ملا، لیکن یہ تو نظر آنے کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ نہ کانگریس نے مطالبہ کیا ہے، نہ بی جے پی کسی کارکن نے مطالبہ کیا ہے، نہ کسی ان کے میڈیا ہاؤس نے مطالبہ کیا ہے۔ یعنی جب آپ ناانصافی چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا کی نظر میں آپ کا نا امیج، وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انڈیا کی اس طرح کریڈیبلٹی پوری دنیا میں، اس کی کریڈیبلٹی انڈیا کے پاکستان پہ اٹیک سے پہلے خراب ہو چکی تھی، اور پہلگام نے وہ بالکل فلیٹ کر دیا اسے۔ اس کی ایک وجہ اور ہے، پہلگام سے پہلے جب کلنٹن کا انڈیا کا دورہ تھا تو اس وقت بھی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ ایک انہوں نے پتہ نہیں 56 بندے کے کتنے بندے قتل ہوئے تھے گاؤں کے اندر، اڑی میں، میرے خیال میں مجھے گاؤں کا نام نہیں یاد۔ اور کلنٹن نے اپنی بک میں اس کا ذکر کیا کہ یہ انڈیا کی ایجنسی نے یہ پلان کر کے کیا تھا، اور اس کے فرسٹ ایڈیشن کے بعد انڈیا کی گورنمنٹ نے بڑا دباؤ ڈالا، اس نے وہ چیز نکال دی۔ وہ پرانی اس کی ایڈیشن آپ لینا چاہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے وہ چیزیں جو ہیں، لیکن اس وقت انڈیا کی ان کو ضرورت تھی تو انڈیا کے خلاف حکومتی سطح پہ کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اب ان کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا سے طاقتور ہو گیا،
انڈیا ان کے عزائم پورے کرنے، ان کو پتہ چل کے انڈیا ہمارے عزائم پورے نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو بتا دوں، اپنے کہا نا جنگ ہوگی، اب جنگ نہیں ہوگی. دنیا کا کوئی ملک رسک لینے پہ تیار نہیں ہے کہ ہمارے طیارے انڈیا اڑائے، ہماری ٹیکنالوجی انڈیا استعمال کرے. کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اگر شکست ہوگی تو پوری دنیا میں ہمیں اس کو مارکیٹ کرنا مشکل. رافیل کا جو اشر انڈیا نے کر دیا، صرف رافیل نہیں، S-400 جو ہے اس کا بھی اشر ہو گیا. دنیا کا روس سخوئی طیارے ہیں ان کا بھی وہی ہو گیا، بگ طیارے کا بھی وہی ہو گیا. بھائی انڈیا نے جو اپنا بتایا ہوتا کہ آئی ٹی کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اس جنگ میں یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستانی جو نوجوان ہے یا ہماری جو آرمی ہے وہ ان معاملات انڈیا سے ایکسپرٹ ہے. تو انڈیا کے ساتھ مل کے کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا. تو اب انڈیا جو ہے نا فوری جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ یقین رکھیں انڈیا پاکستان پہ اٹیک نہیں کرے گا. جی رانا صاحب صاحب. سر پہلی بات بلوچستان کا آپ نے بات کا سٹارٹ لیا تھا کہ بلوچستان کا ایشو جو ہے کیا اسے طاقت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے یا پولیٹیکل کنسنسس سے بھی؟ سر اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس اور طاقت دونوں کا استعمال ضروری ہے. آپ اگر طاقت کا استعمال نہیں کرتے اور پولیٹیکل کنسنسس کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بلوچستان کی گورنمنٹ کو یا بلوچیوں کو انوالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بلوچستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس وقت بلوچستان کی، ہمیں یہ لگتا ہے، پاکستان کو یہ لگتا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اختر مینگل جو ہے جی وہ ایک آواز ہے بلوچستان کی. ٹھیک ہے، مہرنگ بلوچ جو ہے وہ آواز ہے بلوچستان کی، یا ان ناراض نہیں کہہ سکتے، ان دہشت گردوں کی. کچھ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں ناراض بلوچ، یہ ناراض نہیں ہے، BLA والے دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ انسانیت کی آپ یہ کہہ لیں کہ ارتقاء کے خلاف ہیں جو اس طرح کے واقعات. کہا یہ جاتا ہے کہ BLA جو ہے وہ ایک ملٹری ونگ ہے اور اس کا جو پولیٹیکل چہرہ ہے وہ مہرنگ بلوچ ہے. بالکل، بلوچ یکجہتی کمیٹی، بلوچ یکجہتی کمیٹی. اب سر دیکھیں نا، میں آپ کو بات BLA کے جو فنڈ ریزر ہیں، BLA کے جو فنڈ سپورٹر ہیں، ان کی پراپرٹیز دبئی میں، اختر مینگل کی پراپرٹیز دبئی میں، وہاں پہ کٹھی میٹنگ ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی ریسٹورنٹ میں کھانے بھی کھائے جاتے ہیں. مہرنگ بلوچ جو ہے، مہرنگ بلوچ نے مجھے دکھا دیں کہ جو پنجابیوں کا قتل ہوا ہے، پنجابیوں کو شہید کیا گیا، کتنے اٹیک پنجابیوں پہ ہو چکے ہیں، مہرنگ بلوچ کا ایک بیان دکھا دیں. کہ عمران خان کا بھی کوئی بیان نہیں ہے. عمران خان تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو ابھی اس کو تو ہم لوگ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کہ وہ تو اسے تو پلی مل جائے گی کہ بھائی میں تو انڈر ریسٹ ہوں، میں نہیں دے سکتا. مہرنگ بلوچ اور اختر مینگل کم سے کم اس بات پہ تو بیان دے دینا کہ بھائی یہ جو مزدور، دیکھیں اگر کسی سرمایہ دار کے ساتھ، بلوچستان کے پنجابی سرمایہ دار کے ساتھ ایشو ہے، ماننے والی بات ہے کہ بھائی جو بیچارے یہاں سے غریب وہاں پہ مزدوری کرنے جاتے ہیں، ان کا اس BLA کے ساتھ یا جو وہ سو کالڈ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ کون کھا رہے ہیں، جو وہ پنجابی کھا رہے ہیں، اس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ آج تک 70 سے لے کے 2025 تک بلوچستان میں حکومت بلوچیوں نے کی ہے نا. نواب عطا اللہ مینگل سے لے کے اب شاہزین بگٹی تک جو ہے چیف منسٹر کون آیا ہے؟ بلوچی ہی تھے نا سر. اور یہی بلوچی، اب بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے، اب بلوچستان کی گورنمنٹ کیوں نہیں ان کے اگینسٹ، بلوچستان کی سول گورنمنٹ کیوں نہیں جو ہے آپ کی پروونشل گورنمنٹ ان کے خلاف کیوں نہیں اوپرے؟ ہمیشہ ملٹری کو کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اب ملٹری کو تو پتہ ہے جو بارڈر کی ڈیفینسو ایریاز ہیں اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ جو نزاکت ہے اس کا اندازہ تو ملٹری کو ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں ہے. جو بارڈر کی اور دیکھیں اس میں جو ملٹری ونگز، اب ایک کوشچن بھائی یہ ہمارا ہوتا ہے کہ آپ کے فورسفل ڈس اپیرنس جو ہے، اب ایک بندے کا ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا سیکشن دفعہ 30 کا مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کا ریمانڈ بھی نہیں دے گا بے شک وہ 40 بندوں کا قاتل ہو. تو اس پہ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا نکالا جائے؟ طاقت کے ساتھ ساتھ اب دوسری بات ہے حقیقی نمائندگی نہیں ہے. نمائندگی جو پبلک ہے، کامن پبلک جو ہے بلوچستان کی، جو نہیں چاہتی، جس طرح بات کی ہے سر نے کہ وہ نہیں چاہتے ہمارے کسی پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے یا KP کی ریٹیلیشن آپس میں نہیں چاہتے، لیکن ان کا حقیقی نمائندہ کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 70 سے لے کے یہی 4 خاندان، مزاری، بگٹی، مری، یہی 4 خاندان پاور میں ہیں. کامن پبلک میں سے یا کامن ریپرزنٹیٹو کوئی بھی نہیں آپ کے پاس. مہرنگ بلوچ آ گئی نا، وہ بات مانتے نہیں. سر مہرنگ دیکھیں آپ جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ، اب مہرنگ بلوچ کا کہاں سے کس بندے کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے، میرے پاس تو یہ ایکسیس نہیں ہے، لیکن میرے اداروں کے پاس ہے. اگر میرے ادارے بات کرتے ہیں تو وہ اس فیکٹ اینڈ فگر پہ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کہاں سے ان کے پاس. تو پھر DYC کو آپ کیوں نہیں ملک دشمن قرار دے کے اس پر پابندی لگاتے؟ میرا خیال ہے میں اس پہ عرض کروں،
یہ ساری چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت موجود ہے. دیکھیں بلوچستان میں کہا انسرجنسی روکنی ہے، ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹ BLA اور یکجہتی کونسل ہیں ان کو نبڑنے کے اسٹریٹجی الگ ہیں.